اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج دوم ماہ محرم ہے۔ محرم کی 2 تاریخ ہے کہ فضائیں سرخ ہوتی جا رہی ہیں، مسافر کربلا تک آ گیا ہے۔ آج محرم کی 2 تاریخ ہے اور قافلہ امام حسین علیہ السلام کربلا تک پہنچ گیا۔ یہ وہ عظیم غم ہے کہ جس میں جتنے آنسو بہائے جائیں وہ کم ہی کم ہیں، جتنا غم منایا جائے وہ کم ہی کم ہے۔ ہمارے آنسو ختم ہو جائیں لیکن اس غم کی شدت کم نہیں ہوگی، ہمارے آنسو خشک ہو جائیں لیکن اس غم کی شدت کم نہیں ہوگی۔ یہ جناب زہرا کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے، مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے۔ لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا، لبیک یا حسین، ہر طرف لبیک کی صدا آ رہی ہے۔ امام حسین کو لبیک کہنے والے، جان فدا کرنے والے ہزاروں کروڑوں ہیں۔ ہر ملک میں امام حسین کی عزاداری ہو رہی ہے، ہر جگہ امام حسین کا غم منایا جا رہا ہے۔ عزاداری ہم سے نہیں ہے بلکہ ہم عزاداری سے زندہ ہیں، ہم زندہ ہی عزاداری کے صدقے میں ہیں اور انہی کا صدقہ ہم کھاتے ہیں۔ اور امام حسین کی عزاداری میں وہ کشش ہے، امام کی عزاداری میں وہ کشش ہے جو ہر ایک کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ اسی لیے کیونکہ امام حسین کا پیغام انسانیت کا پیغام تھا، امام حسین کا پیغام باطل کے خلاف پیغام تھا، امام حسین کا پیغام حق کا پیغام تھا، حق کے پرچم کو بلند کرتا ہے۔ امام حسین کا غم وہی منا سکتا ہے کہ جس کا دل نرم ہوگا، جس کا سخت دل ہوگا وہ امام کا غم نہیں منا سکتا۔ یہ ایک نعمت ہے جو ہر ایک کو نہیں ملتی ہے، یہ ایک عظیم نعمت ہے جو ہمیں ملی ہے، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم تو جیتے ہی اسی غم کے صدقے میں ہیں، اسی نعمت کے صدقے میں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عزیزان گرامی ایسا نہ ہو کہ ہم اس مقصد کو بھلا دیں کہ جس مقصد کے تحت ہم محرم کو منا رہے ہیں اس مقصد کو بھلا دیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس مقصد کو ہی بھول جائیں کہ مقصد محرم کیا تھا، مقصد امام حسین کیا تھا، امام حسین کا مشن کیا تھا۔ ہمیں امام کے مشن کو کامیاب بنانا ہے کہ جس چیز سے امام کی جنگ تھی ہماری بھی جنگ ہونی چاہیے، جس چیز کے امام خلاف تھے ہم بھی خلاف ہونا چاہیے، امام جس کا ساتھ دیتے تھے ہمیں بھی اس چیز کا ساتھ دینا ہے، اس عادت کو پسند کرنا ہے، اس چیز کو ہمیں پسند کرنا ہے اور ان عادتوں کو ہمیں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، ان عادتوں کو چھوڑنا ہے، ان عادتوں کو ترک کرنا ہے جو امام کی نظر میں بری اور پسندین ہوں گی، لیکن ان عادتوں کو اپنانا ہے جو امام کو پسند ہوں۔ تو ہمیں ماہ محرم میں اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہمیں کن چیزوں کو اپنانا ہے اور ہمیں محرم کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں عہد کرنا ہے اپنے امام سے، امام حسین علیہ السلام سے عہد کریں کہ مولا آپ کے مشن کو ہمیشہ جاری رکھیں گے اور آپ نے جس چیز کے یہ قدم اٹھایا ہے امر بالمعروف اس کو ادا کریں گے، نیکی جگہ جگہ پھیلائیں گے۔ جب اپنے آپ ہم نیکی کریں گے تو یقیناً دوسرا بھی اس چیز کو، اچھی عادتوں کو انسان کیچ کرتا ہے، دوسرے تک منتقل ہوتی ہے۔ ہم اپنے اطراف کو بھی ویسا بنا سکتے ہیں لیکن ہم خود ہی اگر اس چیز سے نہیں بچ سکتے تو ہم بہت مشکل ہوتا ہے کہ کسی دوسری مومن کو بھی اس طرف متاثر کرنا۔ تو ہمیں اپنے آپ سے عہد کرنا ہوگا کہ میں اپنے آپ سے عہد کروں، آپ اپنے آپ سے عہد کریں۔ سب سے پہلے محرم یعنی ترک گناہوں کو ترک کر دینے کا نام ہے۔ محرم کا مقصد سمجھنا ہے کہ محرم یعنی ترک گناہ، صرف رونا ہی کافی نہیں ہے، امام کے مقصد کو سمجھنا، یعنی کہ محرم یعنی صرف لباس کو تبدیل کرنا محرم کے آداب نہیں ہے۔ آداب محرم یہ بھی ہے کہ مظلوم کربلا سے وعدہ کریں کہ مولا آج سے ہم حرام کو ترک کر دیں گے، مولا آج سے ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ حرام کام کو ترک کر دیں گے، حرام کام انجام نہیں دیں گے اور واجبات کی ادائیگی کریں گے کہ جس طرح سے سال کا آغاز امام حسین کے نام سے ہو، اور جس کے سال کا آغاز امام حسین کے نام سے ہوگا تو اس کو برائیوں سے دور ہو جانا چاہیے، برائیوں سے درگزر کرنا چاہیے۔ دوسری چیز ہے کہ ہم محرم یعنی انقلاب، ہم اپنی زندگیوں میں انقلاب لائیں۔ عزیزان گرامی، ہمیں ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو، مجھے خود ضرورت ہے کہ میں اپنی زندگی میں انقلاب لاؤں، یعنی عملی زندگی میں انقلاب لائیں ہم، کہ اپنی آداب، اپنے لب و لہجے میں، اپنے گفتار و کردار میں عکس کربلائی نظر آئے، قربانی کا جذبہ نظر آئے، ہمارے عمل میں، ہمارے کردار میں، ہماری رفتار میں، ہماری گفتار میں تہذیب نظر آنی چاہیے، وہ کربلا والی۔ اور ہمیں اسی کے ساتھ ساتھ
محرم کا مقصد سمجھنا ہے کہ محرم کا مقصد یعنی اتحاد. محرم اختلاف کے اسباب اور اتحاد کی فضا کے قائم کرنے کا نام ہے. آپس میں اختلاف کو دور کرنا ہے. آپس میں اگر کسی کے ساتھ کسی مسلمان بھائی کے ساتھ ہمارے اختلاف ہے تو اسے رنجشوں کو دور کر کے ہمیں اتحاد قائم کرنا ہے, اتحاد کی فضا قائم کرنی ہے, اتحاد بین المسلمین قائم کرنا ہے. جب یہ امام حسین کے مقصد کو سمجھیں گے. اور اس مقصد محرم یہ ہے کہ بیداری لانا, اپنے اندر بیداری لانا, کہ ہمیں بیدار ہونا ہے, ہر چیز سے آگاہ ہونا ہے, بیدار ہونا ہے. صرف رونا ہی نہیں ہے محرم کا مقصد, بلکہ رونے کے پیچھے کے مقصد کو سمجھنا ہے. کہ یہ کوشش کریں کہ اس مقصد کو سمجھیں کہ جب ہم عزاداری کرتے ہیں, جو ہم روتے ہیں, ہم گریہ کرتے ہیں, تو اس کے مقصد کو بھی سمجھیں. ایسا نہ ہو کہ ہم روتے تو ہیں کہ امام حسین کا ہم ساتھ دیتے ہیں, لبیک کہتے ہیں اس لیے ہم رو رہے ہیں, لیکن جھوٹ بھی ہم بول رہے ہیں اور ہم گریہ وزاری بھی کر رہے ہیں. ہم غیبتیں بھی کر رہے ہیں اور گریہ وزاری بھی کر رہے ہیں, نمازیں بھی ترک کر رہے ہیں, گریہ وزاری بھی کر رہے ہیں. ہمارے سروں پر حجاب بھی نہیں ہے اور ہم گریہ وزاری بھی کر رہے ہیں. ہم عزیزان گرامی جس مقصد کے تحت واقعہ کربلا ہوا ہے, اس کے مقصد کو سمجھنا ہوگا, اس وجہ کو سمجھنا ہوگا. اور اگر ہم نے وہ مقصد سمجھ لیا تو ہمیں کربلا والوں کی روش کو اپنانا ہوگا. اور اگر ہم نے اس روش کو اپنا لیا تو ہماری زندگیوں میں انقلاب آئے گا, یقیناً ہمارے اندر بیداری آ جائے گی. محرم یعنی کہ مقصد کو سمجھنا, بیداری لانا اور قربانی کا جذبہ اپنے اندر لانا. حل من ناصر ینصرنا کی صدا پر سب کچھ چھوڑ کر لبیک کہنے. ہمیں اپنے آپ سے یہ سوچنا ہے کہ ہم جو ہمارے ذاتی مصروفیات ہیں, ذاتی کام ہیں, ان سب کو چھوڑ کے اس چیز کو ہم مقدم نہ رکھیں. امام کی آواز پر لبیک. حل من ناصر ینصرنا, امام مظلوم, امام میرا آواز دے رہا ہے کوئی جو میری مدد کو آئے گا. حل من ناصر ینصرنا, ہمیں ہر کام کو ترک کر کے لبیک یا حسین کہنا ہے. ہر مجبوری, ہر لیکن, ہر کیونکہ, مگر, اگر کو ترک کر کے لبیک یا حسین کہنا ہے, لبیک یا حسین کہنا ہے. یعنی کہ اپنے عمل سے امام کو دکھانا ہے کہ امام ہم آپ کے ساتھ ہیں, امام ہم لبیک کہہ رہے ہیں آپ کی آواز پر, امام ہم ہیں جو آپ کے مقصد کو کامیاب بنائیں گے انشاءاللہ. اور ہمیں اپنے وقت کے امام کے لیے, اپنے وقت کے امام کا جس طرح سے ہمیں انتظار کرنا ہے, اور اپنے وقت کے امام کو یاد کرنا ہے, اور اپنے وقت کے امام کو سلام ضرور کیا کریں. خاص کر محرم میں اپنے مظلوم امام کو ضرور سلام کیا کریں. جب آپ زیارت عاشورہ پڑھیں, امام حسین کو سلام کریں, اس کے ساتھ ساتھ اپنے امام وقت کے لیے, وقت کے حسین کی زیارت ضرور پڑھا کریں, کہ جس کے لیے ہم وقت کے امام کو پرسہ دیں گے. بس یہ چاند محرم کا نظر آتا ہے اور میرا امام گریہ وزاری کرنے لگتا ہے, میرے امام کے سامنے کربلا کا واقعہ آ جاتا ہے. ذرا سوچئے وہ امام کہ جس کے سامنے رات و دن کربلا کا واقعہ, جس کی آنکھوں کے سامنے نظر آتا رہتا ہوگا, اس امام کی کیا حالت ہوگی, وہ امام کس طرح گریہ کرتا ہوگا. بس اسی امام کو ہمیں وقت کے حسین کو پرسہ دینا ہے, اور ایسا نہ ہو کہ ہماری عادتوں سے, ہمارے اعمالوں سے امام کو اذیت ہو, امام کربلا کے غم انہیں تڑپا رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم اور اذیت دیں اپنے اعمالوں کے ذریعے, کیونکہ جب کوئی ان کا چاہنے والا گناہ کرتا ہے تو امام کو بہت سخت ترین تکلیف ہوتی ہے. تو ہمیں ایسا بننا ہے کہ جس سے ہم کہہ سکیں لبیک یا امام ہم آپ کے ساتھ ہیں, امام وقت ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور ہم آپ کے اشاروں پر چلنے والے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.